تو انٹرسٹ تھا لٹریچر سے. میں بچپن سے مجھے بکس پڑھنا، کتابیں پڑھنا، اور گھر میں ہمارے لائبریری ماحول کچھ ایسا تھا. مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ جرمنی میں کن کن یونیورسٹیوں سے رابطہ رہا، کیا پڑھتے ہیں لوگ وہاں پہ؟ پاکستانی زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، جرمن اردو میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں؟ علامہ صاحب کے ساتھ علامہ اقبال کے بارے میں پر بھی انہوں نے بہت کام کیا. ان کی بہت کتابیں ہیں، بہت سی کتب ہیں. اس وجہ سے بھی اقبال وہاں پر جرمنی میں بہت مشہور ہیں. تو وہاں پر انہوں نے نیکر کے کنارے ایک نظم لکھی تھی. اس نظم کو ایک پتھر پر جرمن ٹرانسلیشن کے ساتھ نیکر کے کنارے پہ لگا دیا گیا اچھا. ہے. یہ جہاں 4 اردو بولنے والے بیٹھتے ہیں وہاں مشاعرہ بنی مشاعرہ ہوگا. ہم 60s میں پیدا ہونے والی نسل ہیں. 70s میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں، اور 80s میں جب ہمیں ہوش آتا ہے، یہ شعور جس کو ہم کہتے ہیں وہ آتا ہے، تو ہمارے سر پر ایک ڈکٹیٹرشپ کا عذاب ہوتا ہے. پاکستان کی عورت جو ہے وہ ابھی تک اسی اسٹرگل میں ہے نا. میں سفر ہونے کی بات میں کر رہی تھی، لیکن ہمیں ابھی تجربے نہیں ہو رہے کیونکہ ہمیں تجربے کرنے نہیں دیے جا رہے. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں ہم بہت ساری شخصیات آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. ان کے علم اور تجربے سے ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. آج جس خاتون سے آپ کی ملاقات کروانی ہے، بھئی میں بڑا خوش ہوں، ایکسائٹڈ ہوں اس انٹرویو کے لیے. ان کا نام ہے بشریٰ اقبال ملک، اور انہوں نے کوئی 1992 کے زمانے میں پہلے ایم اے اردو کیا، پھر جرنلزم میں ماسٹر کیا، اور پشاور سے اسلامیہ کالج سے کیا. پھر اس کے بعد یہ جرمنی چلی گئی. لیکن ان کا بنیادی شوق اردو زبان، اردو لٹریچر رہا. وہاں پر بھی لسانیات کے حوالے سے، اردو کے حوالے سے کام کرتی رہی. 3 یونیورسٹیوں سے جرمنی میں ان کا تعلق ہے. ایک تو بون یونیورسٹی ہے، ہائیڈلبرگ یونیورسٹی ہے، ایئرفورٹ یونیورسٹی ہے. ان ساری یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. افسانوں کی 2 کتابیں آ چکی ہیں. فیمنزم پہ کام کیا ہے. ویمن رائٹر فورم انہوں نے تشکیل دیا ہے. اور جب یہ پاکستان سے حوالے سے بات کرتی ہیں تو پاکستان کے حوالے سے ابھی ہم اس انٹرویو میں گفتگو کریں گے. آپ دیکھیے گا کہ ان کے چہرے پہ تبسم بھی آتا ہے، ان کی آنکھوں میں چمک بھی آتی ہے. وطن سے اتنی محبت ہے. تو بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اچھا، تھوڑا سا اپنی زندگی کے سفر میں کے بارے میں بتائیے. کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ اسلامیہ کالج سے ہوا نا آپ نے تدریس تو؟ جی نہیں، پشاور یونیورسٹی. اوکے. جی پشاور میں میری پیدائش ہے، اور پشاور ہی کی ایجوکیشن ہے، اسکولنگ سے لے کر ایم اے تک، اینڈ تک. یعنی اس کے وہیں پر میں نے ٹیچنگ بھی کی. بیکن ہاؤس اسکول میں بھی میں نے جاب کیا، اور وہاں پر ہی ہم نے اپنا پاکستان KPK میں ہی پاکستان ویمن رائٹرز فورم کے نام سے ایک فورم بنایا 92 میں آفٹر مائی ایم اے. تو وہ، اور اس کے بعد پھر میں نے لمس اسکول ہے ہمارا ایک، وہاں پہ ہم نے وہ شروع کیا، ٹیچنگ شروع کی، جہاں پہ ہم نے بڑا پروگریسو ٹیچنگ اور ایجوکیشن کا سسٹم شروع کیا سلمہ مسعود خان کے ساتھ. تو یہ سارا اس سفر کے بعد میری شادی ہوئی. اچھا، ابھی شادی سے پہلے میں پھر جرمنی سے گئی. جرنلزم، اور آپ نے اردو میں ماسٹرز کیا؟ جی میں نے اردو کیا. اچھا، یہ اردو لینگویج ٹیچر رہی میں. بائی چوائس تھا اردو سے اس وقت بھی محبت تھی، یا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایڈمیشن ہی اس میں ملا، یا تو اردو سے کیا؟ نہیں، اردو لٹریچر سے مجھے ہمیشہ سے بہت زیادہ محبت تھی. مجھے بہت چھوٹی ایج میں قرۃ العین حیدر کو پڑھ لینا اور اس کو سمجھ لینا، جو کہ بعد میں نے دوبارہ پڑھا ایم اے میں آ کر. مجھے پتہ چلا اس وقت ہم بڑا مختلف دیکھ رہے تھے، اب بڑا مختلف دیکھ رہے ہیں، لیکن انٹرسٹ ہوتا ہے نا آپ کو. تو انٹرسٹ تھا لٹریچر سے. میں بچپن سے مجھے بکس پڑھنا، کتابیں پڑھنا، اور گھر میں ہمارے لائبریری ماحول کچھ ایسا تھا. یعنی ہمارے گھر میں اخبار آتے تھے، ٹیلی ویژن نہیں تھا اس وقت، تھا بھی نہیں، اتنا عام بات بھی نہیں تھی ٹیلی ویژن کی، لیکن نیوز پیپر اور بچوں کے میگزینز سب، تعلیم و تربیت، اور ننا جس میں ہوتا تھا وہ ایک چھوٹا کیریکٹر، الف نون، اور یہ تو یہ ساری اس قسم کی چیزوں کو ہمیں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ نے قرۃ العین حیدر کا ذکر کیا،
لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے قرۃ العین حیدر کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا، خاص طور پہ آگ کا دریا کے پہلے 100 صفحات پڑھ لیے، سمجھ لیے، تو اس نے اردو لٹریچر کافی حد تک پڑھ لیا. پوری ہندو مائتھالوجی ہے، اور گوتم نیلمبر کے کیریکٹر سے جس طرح وہ ایکسپلین کرتی ہیں ہندوازم کو، بہت خوبصورت ہے. اچھا، پھر آپ جرمنی چلی گئیں. جرمنی میں اردو زبان سے محبت کا سلسلہ جاری رہا. وہ تو پھر پروفیشن بن گیا نا. میرا پروفیشن تدریسی تھا. ایکچولی جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ اچانک اردو سے محبت ہوئی، محبت میں ایک سیلفشنس شامل تھی. میں بننا چاہتی تھی ایکچولی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر. ٹیلی ویژن کی طرف میرا انٹرسٹ تھا. تو مجھے بچپن میں ہی بتا دیا گیا کہ جب تک آپ نے لٹریچر نہیں پڑھا ہوگا تب تک آپ پروڈیوسر وغیرہ نہیں بن سکتے. اس وقت یہ اسٹینڈرڈ تھا، آف کورس ایک اسٹینڈرڈ تھا کہ آپ اور ہونا چاہیے، آج بھی ہونا چاہیے، بدقسمتی سے نہیں ہے. جی ہاں، اگر آپ کو انگلش اور اردو لٹریچر پر اور سارے لٹریچر پر، دنیا جہان کے لٹریچر پر عبور ہونا چاہیے. اسی لالچ میں ہم نے ڈان بہتا رہا، میکسم گورکی کی ماں اور قرۃ العین حیدر اور ہائی اسٹینڈرڈ چیزیں جو اس زمانے میں مشہور ہو سکتی تھیں، ہم نے وہ سب پڑھ ڈالی. اسی طرح ہمیں اردو بھی کیا. پھر اسی چکر میں ہمیں جرنلزم بھی کیا کہ کسی طریقے سے پروڈیوسر بن جائے. لیکن وہاں بالکل دروازے بند تھے. اس وقت انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا. جب میں یہاں تھی بس صرف پی ٹی وی تھا، تو کچھ اور نہیں ملا. تو ہم نے پھر اپنے کیتھارسس کے لیے شادی کر لی. نہیں، رائٹر بن گئے. ہم رائٹر بن گئے. میں نے پاکستان ویمن رائٹرز فورم بنایا. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا، ویمن رائٹر فورم پہ ہم آخر میں بات کریں گے. مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ جرمنی میں کن کن یونیورسٹیوں سے رابطہ رہا، کیا پڑھتے ہیں لوگ وہاں پہ؟ پاکستانی زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، جرمن اردو میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیے. پاکستانی تو بالکل اردو میں انٹرسٹ نہیں لیتے، بلکہ پاکستانی بچے بھی، مائیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی جرمن بولنے پہ کو پریفرنس دیتی ہیں، جس میں نہ اردو ہوتی ہے نہ جرمن ہوتی ہے. جیسا نہ ہمارے ہاں آج کل پاکستانی حالات ہیں کہ وہ آدھی انگلش تھے، آدھی اردو، آدھی پنجابی. تو وہ ایک مکس ہمارے، بلکہ ٹی وی شوز میں دیکھ کر مجھے انتہائی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ٹی وی شوز میں بھی اچھی اردو بھی نہیں بولی جا رہی. پنجابی میں جواب آتا ہے، سوال آتا ہے، سب کچھ اتنا مکس کیا ہوا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کی زبان ہے کون سی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دنیا میں کافی ٹریول کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زبان کے حوالے سے جتنی کنفیوز نیشن جو ہے نا، پاکستانی نیشن ہے نا، اتنے کوئی بھی نہیں ہے. ہماری قومی زبان اور ہے، سرکاری زبان اور ہے، گھر میں بولنے والی زبان اور ہے. تو بچے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کی ذہانت ہم نے منسلک کر دی ہے زبان کے ساتھ. حالانکہ زبان تو صرف ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے نا، تو وہ ذریعہ ہی ہم نے کنفیوز کر دیا کہ اس کی ذہانت تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے. خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ جرمن زیادہ اردو پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ جرمن اردو پڑھتے ہیں. اردو 4 حوالوں سے یورپ میں ایک ایز اے زبان اور ایک ذریعہ تعلیم مانی جاتی ہے، معلومات کا ذریعہ. اس کو اسلامک لینگویج کہا جاتا ہے پہلے، پھر اس کو انڈیا کی زبان کہا جاتا ہے. انڈولوجی ڈپارٹمنٹس، بہت بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں یورپ میں اور سب جگہ. وہاں پر اردو کو ایز اے لینگویج، انڈولوجی یعنی انڈیا کے اس سبجیکٹ کی زبان کہا جاتا ہے. پھر اس کو اسلامی زبان کہا جاتا ہے. اسلامی زبان میں 4 زبانیں لی جاتی ہیں، جس میں عربک پہلے نمبر پر ہے، پھر پرشین ہے، پھر ٹرکش ہے، پھر اردو ہے. یہ 4 زبانیں ہیں جس میں آپ کو اسلامک لٹریچر کا اور اسلامک ریسرچ لٹریچر کا بہت بڑا مواد ملتا ہے. تو اس کو پڑھے بغیر اگر انہوں نے اردو پہ کچھ کام، ریسرچ ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری طرف ان کو ایز اے پولیٹیشین، اگر وہ پولیٹیشین ہیں اور ان کی فورن پالیسی میں یا اس سال کے ٹارگٹ میں یا 10 سال کے ایجنڈا میں ساؤتھ ایشیا بھی شامل ہے، تو وہاں پر پھر ان کے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ میں یہ آفر دے دیا جاتا ہے کہ اس لینگویج کو آپ پڑھیں. جس طرح آج کل وہاں پہ جاپانی زبان کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. اچھا، جرمنی سے بہت خاص نسبت علامہ صاحب کے حوالے سے بھی بہت معروف رہی. میونخ یونیورسٹی میں انہوں نے کچھ وقت گزارا، اور اس کے حوالے سے کچھ بات ہمیں نادر بات بتائیں. جی، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ماسٹرز پی ایچ ڈی جو ہے وہ اپنے انگلینڈ سے کی تھی، لنکن سے.
لیکن ان کو ریسرچ کے لیے جرمنی میں میونک میں کافی عرصہ گزارنا پڑا تھا. وہ وہاں پر ٹریول کرتے رہے تھے, انگلینڈ سے وہاں آتے رہے تھے. اس کے بیچ میں ہائیڈلبرگ بھی آئے. ہائیڈلبرگ زیادہ مشہور ہو گیا کیونکہ ہائیڈلبرگ میں ان کی یادگار گھر کو پریزرو کر لیا گیا. اچھا. اور وہاں پر ان کی وہ نیکر کے کنارے ایک شام, نیکر وہاں پہ ایک چھوٹا سا دریا ہے جو ہائیڈلبرگ سے گزرتا ہے. بہت ہی خوبصورت شہر ہے ہائیڈلبرگ. وہ اس کے بالکل کنارے پر ان کا گھر ہے. وہاں سے انہوں نے ایک وہ لینگویج سیکھنے کے لیے وہاں گئے تھے, جرمن لینگویج. تو وہ وہاں پہ انہوں نے نیکر کے کنارے ایک نظم لکھی تھی. اس نظم کو ایک پتھر پر جرمن ٹرانسلیشن کے ساتھ نیکر کے کنارے پہ لگا دیا گیا ہے. اچھا. جی جی. اب تو اس سال تو بہت ڈیولپ کر لیا انہوں نے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ جاتے تھے مشاعرے کرتے تھے, جتنے بھی ہماری وہاں کی ادبی محفلیں وہ ہیں محافل, وہ اقبال کی روح کو سلام کرنے کے لیے ہائیڈلبرگ جاتی. اچا مشاعرے ہوتے ہیں. اچھا, جرمنی کے مشاعرے کی روایت پر ہم بات کریں گے. تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے, ایک اور نام ہم نے بہت سنا ہوا ہے, ہمارے پاکستانی زیادہ تر جانے نہ بھی, لیکن این میری شمل کا نام ہم نے بہت سنا ہوا ہے. این میری شمل, ان کے حوالے سے کوئی بات بتائیے. جی جی. وہ تو ایک بہت بڑی فلاسفر اور ریسرچر اور پروفیسر تھیں جنہوں نے صوفیزم پہ بہت کام کیا نا, اسلام پر بہت کام کیا. اور انہوں نے میر درد پر کی بھی ٹرانسلیشن, اور علامہ صاحب کے علامہ اقبال کے بارے میں پر بھی انہوں نے بہت کام کیا. ان کی بہت کتابیں ہیں, بہت سی کتب ہیں. اس وجہ سے بھی اقبال وہاں پر جرمنی میں بہت مشہور ہیں. ایک تو فلاسفر ہونے کے حوالے سے, مشرق ایک اچھے شاعر ہونے کے حوالے سے, اور ساتھ شمل کی ان ایفرٹس کی وجہ سے وہ وہاں پر اور بھی مقبول ہیں وہاں کے. اور ان پر کافی ریسرچ ورک, بہت پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں علامہ اقبال سے. اب ہم بات کرتے ہیں بشریٰ اقبال ملک صاحبہ کی, جنہوں نے جرنلزم کیا, اردو میں ماسٹرز کیا, شادی ہوئی, جرمنی چلی گئیں اور پھر یونیورسٹیوں میں پڑھانا شروع کر دیا. لیکن زبان سے محبت ان کی شخصیت کا خاصہ ہے, تو پھر مشاعرے کی روایت کو بھی زندہ کیا. کیا ہوا پھر؟ ہاں, مشاعرے تو وہاں پہ پہلے سے ہو رہے تھے. یہ مشاعرہ تو میرا خیال ہے پاکستانی یا اردو کلچر, انڈین پاکستانی, انڈین چاہے اردو کہیں پر بھی ہے نا. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ترکی میں ہمارے اردو بولنے والے بہت سے ہیں, اور ہمارے عرب کے ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں, اور یہ لوگ بھی جب آپس میں بیٹھتے ہیں اور اردو زبان کے حوالے سے یہ بھی مشاعرے ہی کو اہمیت دینا چاہتے ہیں کہ ایک مشاعرہ ہو جائے, ایک مشاعرہ. تو ہماری جو شعری محفل ہے یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. یہ جہاں 4 اردو بولنے والے بیٹھتے ہیں وہاں مشاعرہ ہوگا. چاہے اپنی شاعری ہو, چاہے آپ علامہ کی شاعری لیجیے, یا غالب یا میر یا درد, یا اپنے کسی بھی مشہور شاعر کی, فیض صاحب کی آ جاتا ہے بیچ میں, ہمارے فراز آ جاتے ہیں, احمد فراز آ جاتے ہیں. اچھا, مشاعرہ بنتا ہے, شاعر سے تو بنتا ہے, لیکن وہ سننے سامعین سے یا حاضرین سے بھی بنتا ہے. تو وہاں پہ سننے والے ہیں بہت. اچھا, بازوق لوگ اور بازوق نہ بھی ہوں, پیاسے لوگ. اچھا. جو اپنے کلچر کی پیاس میں وہاں آتے ہیں کہ وہاں اردو بولنے اور سننے کو ملے گی. اب ہم وہاں رہ رہے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے ایک نوسٹالجیا ہے, ہمیں ایک وہ چاہیے, اپنا ایک پیاس سے آ جاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنا کھانا کھانا ہے, اپنی زبان سننی ہے, اپنے معاشرے کا ایک خوبصورت سا اسپیکٹ دیکھنا ہے. تو وہ مشاعرہ ہے, چاہے وہ خاتون ہے, چاہے وہ ریلیجیس خاتون ہے, چاہے وہ لبرل خاتون ہے, چاہے وہ لبرل مرد ہے, چاہے وہ جس بھی حوالے سے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ایک مکس خوبصورت سی محفل جم جاتی ہے. ٹھیک. اچھا, آپ کی زندگی کا آدھا حصہ پاکستان میں گزرا, آدھا حصہ جرمنی میں گزرا. اب آپ نے افسانے کی 2 کتابیں لکھی. ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے افسانے کی نوعیت, موضوع کیا ہے, اور دوسرا اس کا پس منظر کیا ہے. کیا وہ پاکستان کے تناظر میں لکھی ہوئی کہانیاں ہیں یا جرمنی کے تناظر میں لکھی کہانیاں؟ جو میری دونوں کتابیں ہیں وہ مکمل طور پہ پاکستانی افسانہ ہے, پاکستانی تناظر ہے. اس کی وجہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ہم 60s میں پیدا ہونے والی نسل ہیں, 70s میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں, اور 80s میں جب ہمیں ہوش آتا ہے, یہ شعور جس کو ہم کہتے ہیں,
وہ آتا ہے تو ہمارے سر پر ایک ڈکٹیٹرشپ کا عذاب ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ایک 17 18 19 سال کے بچے کو اچانک سوچنے سے منع کر دیں, ہاں, بات کرنے سے منع کر دیں, جو قرۃ العین حیدر کو پڑھتا ہو, ہاں, جو آپ کی والخ نگری پڑھتا ہو, اور وہ اس قسم کے سارے کلچرز کو ملا کے جب ہم لوگ پڑھنے والے لوگ بچے ہیں جو لٹریچر کے اچانک سوال کرنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, تو شٹ اپ کا کال آ جاتا ہے کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے. آپ وہ بچے جو گلیوں میں سائیکلیں چلاتے ہیں, کھیلتے ہیں, وہ اپنی بڑی بہنوں کو تو دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے, لیکن جب وہ خود بیچاریاں باہر نکلنا چاہتی ہیں, نہیں لڑکی کا عذاب میں نے زیادہ, کیونکہ ایسے بچی میں اپنا زیادہ مجھے نہیں معلوم, آپ لوگ مردوں کا بتا سکتے ہیں, لڑکوں کا بتا سکتے ہیں, ان پہ کیا وقت گزرا ہوگا, لیکن میں صرف ایک بچی کی حیثیت سے بتا سکتی ہوں کہ جب ہم اپنی بڑی بہنوں کی طرح نہیں باہر جا سکتے, ہم سائیکلنگ نہیں کر سکتے, ہم اسکول جاتے ہوئے ہمیں چادر لینی پڑ جاتی ہے, اور وہ بچی جس کو سنبھالنا ہی نہ آئے اپنا آپ بھی, تو یہ ساری چیزیں, اور بات بھی نہ ہم کر سکیں, تو وہ اس وقت پھر کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اس زمانے میں نے لکھنا شروع کیا, وہاں کا وہ افسانہ ہے. پھر اسی زمانے میں میرا ہر وقت سوال اٹھتے تھے, تو کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی, ادبی محفلوں کی طرف جانا بھی چاہتی تھی, جب میں وہاں جاتی تھی تو میں ایک اکیلی واحد لڑکی ہوتی تھی زیادہ تر. پھر ہمیں زیتون بانو صاحبہ ملی وہاں پر, وہ اکیلی خاتون ہوتی تھی اس محفل میں. پھر ہم نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے. جب 1-2 ہم کوشش کرتے تھے تو عجیب لگتا تھا, ساری طرف سے گھر سے لے کر باہر تک, محلے تک سوال اٹھتا تھا, تم کیسے جا سکتی ہو, تم تو نہیں جا سکتی, لڑکی کیسے ایک مردانہ محفل میں جا کے بیٹھ سکتی ہے. تو ہم کہ خواتین نہیں لکھتی, خواتین تو لکھتی ہیں, وہ کہاں ہیں, یہ سوال ہم کرتے رہتے تھے. تو اسی دوران میں مجھے خیال آیا کہ ایک ٹیم ہونی چاہیے ہماری. یہ تو غلط بات ہے, میں اکیلی کتنے لوگوں سے فائٹ کروں, یا قدسیہ بانو کا اور ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈس تھے, ہماری زیتون بانو کے ساتھ تاج صاحب ہوتے تھے, قدسیہ صاحبہ کے ساتھ اشفاق صاحب ہوتے تھے. ان کا تو ہم جو بچے یا اس ایج کے لوگ تھے جن کے ساتھ ہسبینڈ یا بھائی یا باپ نہیں ہوتا تھا, تو وہ تو بہت ہی آڈ اور عجیب محسوس ہوتی تھی نا. تو ہم نے ایک ٹیم بنائی, اس ٹیم کے تصور کے ساتھ. اچھا, اس کے لیے پھر میں نے کہانیاں لکھنی شروع کی. اچھا, اب آ جاتے ہیں آپ کے رائٹرز فورم کے بارے میں. تو یہاں سے وہ اس کی کہانی بھی شروع ہوتی ہے, وہ بھی سنا ہی دیں آج. اچھا, تو رائٹرز فورم اسی ضرورت نیڈ کی, اور لکھنا بھی یہی ضرورت ہے. وہی میں بات کہہ رہی ہوں نا کہ ہر انسان کے کسی بھی ایکشن کے پیچھے کوئی موٹیویشن ہوتی ہے اور کوئی سپریشن ہوتی ہے. آئی واز سپریسڈ, تو تب میں نے لکھنا شروع کر دیا کہ لکھ کر ہی, میں کہہ تو نہیں سکتی نا پلیٹ فارم پہ, تو میں لکھتی ہوں. تو میں نے افسانہ لکھنا, چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنا کر لکھنی شروع کی. تو وہاں اسپیچ کے بجائے, تقریر کے بجائے میں ایک تحریر دے دیتی تھی, ایک کہانی پڑھ کے سنا دیتی تھی, اور اس میں جو بھی ہمارا دکھ غم ہوتا تھا وہ شامل ہو کے لوگوں تک پہنچ جاتا تھا جن تک پہنچنا ہوتا تھا. شعور کی بات ہے نا کہ کون اس بات کو سمجھ رہا ہے, کون نہیں سمجھ رہا. تو پھر خواتین ہم اکٹھی ہونا شروع ہوئی, اور ایک وقت آیا کہ ہمارے پشاور کلب میں اتنی بہت 300 کی تعداد میں خواتین جمع ہونے لگی تھی پشاور شہر میں, اور وہ کافی اچھا سا ماحول ہمارا ڈیولپ ہو گیا تھا. تو لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ بولنے نہ دیا جانا, اور فورم بنانے کی وجہ یہ تھی کہ محفلوں میں شرکت کے لیے اکیلا جانا, اس کو اور سوسائٹی کو بدلنا. اچھا, ایک آخری موضوع, آپ کی شخصیت کا ایک تعارف جو ہے فیمنزم سے, اور اس کے لیے بڑا ایکٹیولی کام کرنا بھی ہے. فیمنزم کی, اور میری بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس موضوع پہ, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق کہ ہر علاقے میں, ہر دور میں اور ہر معاشرے میں فیمنزم کی ڈیفینیشن مختلف ہو جاتی ہے. جی ہاں, بالکل. آزادی, پاکستان میں خواتین کی آزادی کے کچھ اور مفاہیم ہیں, اور یہی چیز اگر آپ جرمنی میں دیکھیں تو شاید اس کے کچھ اور مفاہیم. تو دونوں علاقوں کی خواتین کا فیمنزم سے کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں, توقعات کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن اسٹرگل ہیں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اس نے اتنی اسٹرگل کی, اس نے اتنی اسٹرگل کی.
اب اگر میں آپ کو ایک مثال دے دوں پنجرے والے پرندے کی. جی. ہاں، ایک پرندہ ہے جو کہ پنجرے میں ہے اور ایک پرندہ ہے کہ جو جنگل میں ہے. جنگل والا پرندہ یہ سمجھتا ہے کہ پنجرے والے پرندے کو تو سب کچھ وہیں پر مل جاتا ہے، روٹی پانی سب کچھ مل رہا ہے، ایک تو قید بھی ہے اور لیکن ساتھ ساتھ اس کو سب کچھ مل بھی جاتا ہے. اس کو اس وقت اس ملنے والی روٹی کی قدر نہیں آ رہی جب تک کہ وہ خود نہیں نکلا اور جنگلوں. تو میں نے جو میری آبزرویشن یہی ہے کہ یورپ کی ایک حد تک ایک عورت کی خواہش یہ ہے کہ وہ واپس آ جائے جہاں پہ اس کو دانا پانی ملتا رہے. لیکن پھر بھی اڑنے کی جستجو تو پھر بھی چاہیے نا، کہ کم از کم دروازہ بھی تو کھلا رہے، میں جاؤں اور آ جاؤں کا مطلب ہے کہ مجھے آزادی مل جائے، مجھے میرے رائٹس مل جائیں، میری سیکیورٹی قائم رہ جائے، مجھے جانے کے وقت کوئی روکے نہیں اور آنے کے وقت کوئی پوچھے نہیں. تو یہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ تو یورپ کی عورت نے یہ راستہ طے کر لیا، ٹھیک ہے، اپنا دروازہ کھول لیا. اب وہ اس کی مرضی ہے، جب وہ چاہتی ہے وہ گھریلو عورت بھی بن جاتی ہے، بننا چاہتی ہے تو بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک فیمنزم کا یہ جو آ جاتا ہے نا ہمارا، ایک ہے لبرل فیمنسٹ، ایک ہے ریڈیکل فیمنسٹ. تو ریڈیکل فیمنزم کا وہاں پر ہے کانسیپٹ. اب تو وہ یہی سوچا جاتا ہے نا کہ یورپ میں تو ریڈیکل چل رہا ہے نا معاملہ. بالکل. لبرل سے تو ہم نکل گئے، لبرل تو میں ہو گئی نا یہاں تک، لیکن میں ریڈیکل تو نہیں ہوں، ہو نہیں سک رہی کیونکہ میرا مائنڈ اتنا ابھی ڈیولپ نہیں ہوا، میرا شعور ابھی وہاں نہیں پہنچا. میری جو سیلف سیکیورٹی ہیں جو میرے اندر موجود ہے، ایک ہوتا ہے نا میرے ہر عورت کے اندر اپنا ایک سیلف الارم لگا ہوتا ہے کہ یہاں سے چھلانگ لگاؤں گی ٹانگ ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی. تو وہ والا ان لوگوں نے یہ مراحل طے کیے ہوئے ہیں، ان کی سیلف سیکیورٹیز اتنی زیادہ اویئر ہیں، دے کین ڈو ایوری تھنگ. اس کی ریزن ہے کہ پوری سوسائٹی ان کے لیے ایک ہیلپ ہے، ایک دیوار ہے، مدد کر رہی ہے. اور پاکستان کی عورت جو ہے وہ ابھی تک اسی اسٹرگل میں ہے نا. میں سفر ہونے کی بات میں کر رہی تھی، اور تجربات، مشاہدات تو ہمارے بہت ہیں، مشاہدات تو ہمیں ہر طرف سے مل رہے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تجربے نہیں ہو رہے کیونکہ ہمیں تجربے کرنے نہیں دیے جا رہے. وہ ہر تجربے سے گزر چکی، ان کو اجازت ہے، ان کو سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کرو، یہ تجربہ بھی کرو، اور آپ اس پر بھی بات کر سکتی ہیں، آپ اس پہ بھی بات اب یہ بھی کر سکتی ہیں، آپ وہ بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اجازت. تو اب ہم تو اسٹل پاکستان میں تو ہم ابھی تک اسی میں ہیں کہ بھائی بہن، بھائی کیا کہے گا، ماں باپ کیا، ہمیں ابھی مرضی سے شادی کرنی ہے کہ نہیں، یہاں تک جہاں زندگی کا پورا سفر گزرنا ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے. ایک سوال، اور میرے لیے یہ امپورٹنٹ سوال ہے. پاکستانی لوگ دنیا میں نا، ہم بڑے کنزرویٹو لوگ ہو گئے. ہم ایسے نہیں تھے. جیسے آپ نے بتایا کہ 70s میں جب آپ کی بڑی بہنیں وغیرہ کالج جایا کرتی تھی تو سائیکل پہ جایا کرتی تھی، اور پشاور جیسے علاقے میں. پھر آہستہ آہستہ ہم کنزرویٹو ہو گئے، ہم نے دروازے بند کرنا شروع کر دیے، قید ہو گئے، کھڑکیاں بند کر دی. کیسے دیکھتی ہیں پشاور کو، کے پی کے کو؟ وہ بڑا مختلف تھا، اور خواتین کے حوالے سے بڑا پوٹینشیل ہے وہاں پر. بہت پوٹینشیل ہے. میں نے اپنے ویمن رائٹرز فورم کے ساتھ ینگ ویمن رائٹرز فورم کا ایک سلسلہ شروع کیا. اس کی بھی پولیٹیکل ریزنز ہیں بہت سی، کیونکہ ہمیں وہ اجازت نہیں ملی. جیسا میں پشاور کلب میں ہم لوگوں کو میں کہہ رہی ہوں 300 لوگ جمع ہو جاتے تھے پشاور کلب میں. پھر ہم یہاں اکیڈمی آف لیٹرز میں اتنا اوپن آتے تھے کہ بلکہ ابھی بھی میری اسٹوڈنٹس یہ کہتی ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ اکیڈمی آف لیٹرز واز آور ہاؤس. اب ویسا ماحول ان کو نہیں مل رہا یہاں تک، یہاں پر بھی. تو اس کی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کنزرویٹو ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. نو، there are many political reasons behind this. اور وہ ایٹماسفیئر ہمیں نہیں مل پا رہا. اچھا، تو جو ہم وہاں کی بچی کی بات کر رہے ہیں یا وہاں کی عورت کی بات کر رہے ہیں، وہ ہماری پشاور کی عورت اور اسلام آباد کی خاتون سے میں سمجھتی ہوں زیادہ ایڈوانس ہے، زیادہ طاقتور ہے، زیادہ آؤٹ اسپوکن ہے، اور زیادہ بہادر ہے. وہ زیادہ فائٹ کرتی ہے، وہ زیادہ میں سمجھ سکتی ہوں زیادہ پوٹینشیلز ہیں اس میں. ٹھیک ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ پوٹینشیل بہت سے جگہ پہ
ویسٹ بھی ہو نہیں، جاتا وہ ہے. ریزن پھر وہی ہاں، آپ کا وہ اس کی بہت ساری سماجی وجوہات بہت ہیں. بہت لیکن جو ہے کے پی کے کی خواتین وہ محنت کش بھی ہیں، وہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں، ویژنری بھی ہیں، انٹلیکچوئل بھی ہیں. مجھے اور سارے پاکستان میں ویسے تو صورتحال یہ ہے، لیکن اس علاقے کے اندر مجھے یوں لگتا ہے کہ زیادہ قدغنے ہیں بولنے پر. فی الوقت اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. آپ جیسی شخصیت کے ساتھ تو بہت بات ہو سکتی ہے، کسی بھی موضوع پہ بات ہو سکتی ہے. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.